जुबाई दिल घर में चाहूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मैं हूँ फराह हाशमी और आपको वेलकम कर रही हूँ हमारे घर मैं चाहूँ के एपिसोड में। और आज मैं आई हुई हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी और मेरे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे और जानेंगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। I am Maida Clark. I am doing PhD in Organic Chemistry from University of the Punjab. और आप? I am Mashal Fatma. I am doing BS from the University of Punjab, School of Chemistry. और आप? Sadia Naz from School of Chemistry, University of the Punjab, and PhD student. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जो मर्द होते हैं वही सिर्फ घर के माशी हालात के लिए ज़िम्मेदार होते हैं या औरत भी वो ज़िम्मेदारी उठा सकती है और निभा सकती है? तो आपसे शुरू करेंगे। I think मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्द की है, लेकिन औरत भी किसी से कम नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो औरत भी काम कर सकती है। और सिर्फ ज़रूरत पड़ने की बात नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि औरत को इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इमोशनल इंडिपेंडेंस घर बैठने से नहीं आती। मेरा ख्याल है कि औरत को अपना गोल सेट करना चाहिए और अपनी लाइफ बामकसद होकर गुजारनी चाहिए। बिल्कुल अग्री। आप क्या कहोगे? औरत को बिल्कुल फाइनेंशियली अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह घर में अगर किसी बेटी की या बहन की शादी होती है तो ये सिर्फ बाप या भाई की ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो सारा फाइनेंशियली सपोर्ट करे उस, और लड़की को खुद भी फाइनेंशियली जो है वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। इवन शादी के बाद भी लड़की को अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। वो उसके भी उतने ही माँ बाप होते हैं जितने उसके भाई के होते हैं, तो इसलिए औरत को फाइनेंशियली अपनी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारे पास दो मुख्तलिफ व्यूज़ आए हैं और अब हम जानेंगे आपसे कि आपका व्यू क्या है। अगर हम अपने मौजूदा माशरे में देखें तो हम देखते हैं कि घर सिर्फ एक कमाने वाले से नहीं चल सकता, तो इसलिए औरत भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। मेल की ज़्यादा जिम्मेदारी है, पर औरत भी साथ में एज ए सपोर्टिंग सिस्टम उसकी अपना किरदार अदा कर सकती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं औरत और उसके किरदार माशरे के लिए और माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है कि जब एक औरत अपने घर से निकलती है अपने माशी हालात को थोड़ा मजबूत करने के लिए, जॉब के लिए कोशिश करती है, अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश करती है, तो उसे माशरे में एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलती है। जी हाँ, मार्केट में लोगों का ये तासुर है कि शायद ख़वातीन मर्द हजरात के मुकाबिल ज़िम्मेदारियाँ उतनी बाखूबी तरीके से नहीं निभा सकती। तो मेरी लड़कियों से यही सवाल होगा कि आपको क्या लगता है, ये तासुर दुरुस्त है, और ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? जी, ये वाला तासुर जो है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि औरत, ये मोस्टली हमारे माशरे में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि औरत जो है वो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। क्योंकि जब भी हम कोई जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो मोस्टली मेल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि समझा जाता है कि जो मेल है जो काम कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती। हालांकि अब जो है दोनों शाना बिशाना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मोस्टली ये कंसीडर किया जाता है कि इसकी शादी हो जाएगी या इस तरह आगे ये अपने कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन जो औरत है वो अगर घरेलू जिम्मेदारियां संभाल सकती है तो वो बाहर की जिम्मेदारियां भी उतनी संभाल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। औरत अगर घर की जिम्मेदारियां उठा सकती है तो जॉब की जिम्मेदारी तो कुछ नहीं। आपसे शेयर करें। मेरे ख्याल से इसमें ये है कि मेल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों की इसलिए भी है क्योंकि लड़कियों पे कहीं ना कहीं घर की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अपने शहर में ही काम करना है, अपने शहर से बाहर नहीं निकलना, इसलिए लड़की ज़्यादा वो बाहर निकल के भी जो है वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह मतलब, और लड़कियां भी ऐसे कई दफ़ा मैंने उनको देखा है कि अगर उनको जॉब मिल भी जाती है और बाद में शादी के बाद वो जॉब खुद छोड़ देती हैं और वो कहती हैं कि नहीं हम घर रहेंगे, इसकी वजह से भी जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो उनको लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हम फ़ीमेल की निस्बत जो है वो मेल को जो है अपने पास एम्प्लॉय रखें। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, वो कहीं ना कहीं जैसे आपने पहले कहा कि घर से रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, क्योंकि हर औरत अपने आप को माशी तौर पे मजबूत बनाना चाहती है। और मेरा नेक्स्ट सवाल भी आप तीनों से यही होगा कि क्या लगता है आपको कैसे एक औरत माशरे को बेहतर बना सकती है? वो कहते हैं ना कि आने वाली जनरेशन माँ की तरबियत पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन इसके अलावा क्या
وہ کردار ہے جو عورت نبھا سکتی ہے معاشرے میں بہتری کے لیے؟ تو ہم شروع کریں گے آپ سے. عورت معاشرے میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. ہمارے معاشرے میں عورت کی تعداد جو ہے وہ مرد سے زیادہ، اور اگر عورت کام ہی نہیں کرے گی، معاشرے میں اپنا ان پٹ ہی نہیں دے گی تو یہ ورتھ نہیں ہے. عورت کو کام بھی کرنا چاہیے. اور سب سے ضروری جیسے آپ نے بات کی ماں کی، اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک اچھی ماں بنے گی. اچھی ماں بنے گی تو وہ ایک اچھا گھر دے گی، اچھا معاشرہ دے گی، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور اس کا کردار ماں سے ہی شروع ہو جاتا ہے معاشرے میں کرنا. اور آپ کیا کہو گے؟ عورت کا وجود ہی معاشرے میں ایک کردار ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ایز اے مدر عورت کو، تو وہ عورت نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دیں گے تو میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو اس طرح عورت جو ہے معاشرے کی تخلیق اور تعمیر میں ایک بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ عورت کی ایز اے سسٹر، ڈاٹر بھی معاشرے میں ایک کردار بہت ادا سارے کرتی ہے. کردار ہوتے ہیں عورت کے، جی. ماں سے لے کے، بہن سے لے کے، بیٹی سے لے کے. تو ہر ذمہ داری میرے خیال سے اس کی چینج ہوتی ہے اور بڑھتی ہے. جی جی، ہم بات کر رہے تھے کہ عورتوں کا کردار، بہت ہی مختلف کردار ہوتے ہیں اور جیسے جیسے کردار بدلتے ہیں ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں. سو ایوری ون، آج ہم موجود تھے پنجاب یونیورسٹی میں، جہاں ہم نے بات کی عورت اور معاشی کردار میں وہ کس طریقے سے بہتری لا سکتی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور تینوں لڑکیوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنا نقطۂ نظر ہمارے ساتھ شیئر کیا. سو گائز، تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ بننے کے لیے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کی جانب. یہ جذبائی دل گر میں چاہوں. ہیلو ایوری ون، ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہمارے گھر میں چاہوں کے اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح ہاشمی. اور جیسا بھی آپ نے ہمارے پریویس سیگمنٹ میں دیکھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کیا کہ کیا امپورٹنس ہے ملک کی ترقی میں مستحکم عورت کی. تو عائشہ، جیسے آپ نے ابھی سیگمنٹ میں دیکھا کہ ہم نے عورتوں سے پوچھا، بچیوں سے پوچھا جو ہماری آنے والی نسل ہیں، اور جس میں پی ایچ ڈی کوئی بچی کر رہی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے جان کر کے کہ بچیاں بہت شوق سے آگے پڑھنا چاہتی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جہاں پہ بھی وہ جا رہی ہیں، جتنی ان کو اویئرنیس ملتی ہے وہ اور بہتر ہونے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا شمار جو ہے ابھی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہم. لیکن عورت کا مستحکم ہونا، انکلوڈنگ ملک کی ترقی میں پارٹیسپیٹ کرنا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں فرا، دنیا میں ورلڈ اکنامک فورم پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان 149 کنٹریز میں سے 148 نمبر پہ آتا ہے، جب جینڈر کو ڈویژن اور جینڈر ڈویژن اور اصناف میں فرق کرنا، تفریق کرنا اس کے حساب سے. تو یہ تو ایک چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی ہمیں کہ ایز اے جینڈر خواتین کو اس طرح سے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپشنز اور اپرچونیٹیز جو ہیں اپنے محدود دائروں میں رہ کے ہی خواتین جو ہیں، محدود دائرے اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہمارا سوشل جو فیبرک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس میں ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے خاوند، ہمارے جو جیٹھ، ہمارے بچے، ہمارے دیور، ان سب کا ایک عورت سے جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے وہ بہت اوپر ہے. اور جب کوئی عورت اس پہ پورا نہیں اترتی تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں، اور معاشرے میں مسائل جنم لیتے ہیں، اور پھر معاشرہ بھی بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور عورت کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ملک کی ترقی میں اور عورت کی ترقی دونوں برابر ہیں. جب ہم اس چیز کو نہ صرف ریئلائز کر لیں گے، انڈرسٹینڈ کر لیں گے، مان بھی لیں گے نا، تب واقعی ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. کیونکہ ایک چیز سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، عورت اس ملک میں 52% ہے. تو جب ہم 50% سے اوپر چلے گئے ہیں، زیادہ ہیں مردوں سے، تو obviously ہماری ترقی میں اس ملک کی ترقی ہے از ایکولز ٹو پاکستان کی ترقی. تو عورت کو جتنے مواقع دیے جائیں گے تعلیم کے، شعور کے، پریکٹیکل اپروچ کے، پروفیشنل اپرچونیٹیز کے، اتنے ہی زیادہ اس ملک کی ترقی بھی جو ہے. اب اس کو اگر ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک گروپ بناتے ہیں مثال کے طور پہ 100 لوگوں کا، اور 50 لوگوں کو
रस्सी के इस तरफ और 50 को इस तरफ खड़ा कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ज़ोर लगाओ, तो खींचातानी में बहुत वक्त लग जाएगा और मतलब वो जो हदफ है उसे पूरा नहीं होगा वो। जबकि अगर 100 के 100 लोग एक तरफ को जानिब से जब जोर लगाएं, खींचेंगे जी। रस्सी तो वो एकदम से आपकी तरफ समत में, आपकी समत में चली आएगी। बात ये है कि एनर्जी को किस तरफ लगाना है और मिलकर काम करना है। जब हम और मर्द इंक्लूसिव हो जाएंगे ना एक दूसरे के, और एक दूसरे को एलियन नहीं समझेंगे कि ओ ये तो आदमी है, ओ ये तो औरत है। अब होता क्या है कि हमारे मुल्क का ही एक हिस्सा सेग्रीगेशन पे भी बिलीव करता है, और जब सेग्रीगेट हो जाते हैं तो फिर हम समझते हैं कि बहुत सारे माशरे के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर औरत और मर्द एक दूसरे से बात नहीं करते। अब पीछे कुछ दिन पहले मैं अपनी एक कज़न को डेवू के उस पर ड्रॉप करने के लिए गई, तो मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी, तो एक आदमी आया बड़े गुस्से में, उसने कहा गाड़ी हटाओ। मैंने कहा भाई गाड़ी आप आराम से बात करें, मैं हटा देती हूँ। उसने कहा नहीं गाड़ी हटाओ। मैंने कहा सर मुझे वजह बता दें, यहाँ से कोई रास्ता नहीं अंदर जाता, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई मुझे वजह नज़र नहीं आ रही कि आप मुझसे गाड़ी क्यों हटवा रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मेरी गाड़ी भी खड़ी है। उन्होंने कहा औरत हो ना तुमसे बात नहीं हो सकती। अब आप सोचें, जिस मुआशरे में एक आम सड़क पर बैठा सामान ढोने वाला आदमी इस माइंडसेट का शिकार हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मालिक है इस माइंडसेट का, वो शिकार है इस माइंडसेट का, तो आप वहाँ पर तरक्की ढूंढ रहे हैं। पहले तो आप उनकी जो है ब्रेन वॉशिंग करें, वो जो सॉफ्टवेयर हो चुका है फीड उसे अनडू करें, उसकी जगह नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसके बाद आप इस चीज़ को बदल सकते हैं। तो उसकी एक बड़ी लंबी और कंसिस्टेंट जर्नी है। हम ये अगर सोचें ना ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा, फ़रा ऐसा नहीं होगा। हमें उसके लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पूरे मुआशरे को इंक्लूसिव होकर सब सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी यानी सब जेंडर्स, सब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए यकसा कुव्वत, मेहनत, तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि ये मुआशरा, ये मुल्क तरक्की करे। अगर हम नहीं करेंगे तो आज हम जहाँ खड़े हैं हम उससे भी पीछे चले जाएंगे। आयशा, आपको क्या लगता है कि अभी जो फ़िलहाल औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब्स के बारे में बात करें, क्या वो सफिशेंट हैं? देखिए, मैं नहीं समझती कि सफिशेंट है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ द पर्सन शुड बी अपॉन मेरिट। होता क्या है कि पर्ची पर एडमिशन तो हो जाता है, पर्ची पर आपको नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन क्या आप उस नौकरी के अहल हैं? क्या आपने उस नौकरी के हिसाब से तालीम हासिल की है? क्या आपके पास ऐसा स्किल है जो आपको उस नौकरी के लिए वो एलिजिबल बनाए? अगर नहीं है तो फिर आपका उस सीट पर बैठना नाजायज़ है, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने पर्ची सिस्टम को इतना ज़्यादा इंडोर्स कर लिया है कि हम भूल गए हैं कि मेरिट क्या होता है। मेरिट ये नहीं है कि आपका फ़लाँ चाचा, मामा, ताया कोई पॉलिटिशियन है तो आपको ये राइट है कि आप फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन जाएं या उसमें आप नौकरी हासिल कर लें। आप ये ज़रूर मतलब उसमें आप करें कि अगर आपका स्किल है, आप इस काबिल हैं, आपका सीवी है, तो आप लाइन में लगें, फिर आपकी बारी आए ना आए, क्या किस्मत या नसीब। आयशा, मतलब मैं इस बात से कहीं ना कहीं डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जब तक आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपकी सीवी को वो इंटरव्यू के लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फ़रा, लेकिन क्या हम सारी ज़िंदगी इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे? क्या यही बदलेगा नहीं? आपने, मैंने, आने वाली जनरेशन्स ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। हम लोग लाइन में नहीं खड़े होते। हम पासपोर्ट बनवाने गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने ना प्रोटोकॉल लाइन में नहीं जाना। कहने लगे तुम्हारा दिमाग ठीक है, इतनी गर्मी में कौन खड़ा होगा? मैंने कहा आप लोग सब चले जाएं, तो जब बारी आएगी मैं आपको कॉल कर लूँगी। एंड आई स्टूड देयर इन द लाइन। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि प्रोटोकॉल लाइंस को अगर हम लोग, मैं, आप, हमारे जैसे लोग जिनका थोड़ा बहुत असर रसूख है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम जैसे लोगों का थोड़ा बहुत असर हो, ऐसे भी लोग हैं जिनका बहुत असर, जिनकी एक आधे कॉल पर पता चलता है कि ओ मिनिस्टर साहिबा आ रही हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं,
تو لائنیں مطلب روک دی جاتی ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے نمبر ہی نہیں دینا اگلوں کو کہ جگہ خالی ہو جائے ان کے لیے. بات یہ ہے کہ جس دن ہم عام لوگوں کی لائنوں میں خاص لوگ لگ جائیں گے تب شاید تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تب آہستہ آہستہ یہ معاشرہ بدل بالکل جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ معاشرہ پھر میں وہی کہوں گی فرا اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتا. وی ول ہیو ٹو, ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے ہم نے تیار تو وہ کرنا سفر طے کیا ہے جہاں پر عورتوں کو مغرب کے بعد نکلنا بھی منع تھا. ابھی بھی ایسی کئی جگہیں ہیں, ایسے کئی دیہات ہیں ہمارے ملک میں جہاں ابھی بھی نکلنا منع ہے, نہیں عورت کو نکلنے. میں نے آپ کو بتایا میں پنڈی شہر کی بات کری ہوں جہاں کا یہ قصہ ہے کہ تم تو عورت ہو, تم سے کیا بات کروں, بڑی حقارت کے ساتھ. اور میرا بڑا دل کیا کہ میں اتر کے ان انکل سے ان کو ذرا کرنی چاہیے تھی, لیکن میں نے سوچا کہ میرے الفاظ ضائع ہو جائیں گے. سو ایوری ون, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, تو پلیز اسٹے ٹیون. یہ جذبائی دل گر میں چاہوں. جہاں تک عورت کے معاشرتی مقام کی بات ہے کہ قانون میں کیا اہمیت حاصل ہے, تو میں کانسٹیٹیوشن سے شروع کروں گی کہ ہمارا آئین پاکستان ہر سٹیزن کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہر سٹیزن کا مطلب خواتین کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں جو عورت سوسائٹی میں یا معاشرے میں کانفیڈنس کے ساتھ آزادانہ طور پہ موو کر سکے, پروگریس کر سکے. اور اس طرح کے بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں جس میں خواتین کے جو ایکول پروٹیکشن ہے, ویمن امپاورمنٹ کے لاز ہیں, ہراسمنٹ لاز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لاز صرف خواتین کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ سیکیور فیل کرے خواتین, معاشرے میں موو کر سکیں آزادی کے ساتھ اور سیکیورٹی کے ساتھ. جہاں تک بات ہے موجودہ دور میں عورت کی پروٹیکشن کی, تو ہاں آج کی عورت زیادہ محفوظ ہے. اگر ہم پہلے کی عورت کی بات کریں, پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال گزر گئے, پہلے عورت شاید اتنی پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتی تھی بیکاز ان کو رائٹس تو اویلیبل ہیں, پہلے بھی تھے. ہمارا آئین جو ہے وہ ہر سٹیزن کی رائٹس کی پروٹیکشن کی ضمانت دیتا ہے. تو یہ قوانین پہلے بھی موجود تھے لیکن اویئرنیس نہیں تھی. آج کی بااعتماد پڑھی لکھی خاتون کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. تو پہلے کی نسبت خواتین پورے اعتماد ہیں اور ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, تو وہ زیادہ باشعور ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مزید ایسی پالیسیز بنائی جانی چاہیے جس میں خواتین اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹڈ اور سیکیور فیل کریں اور وہ ہر جگہ پہ اپنا سکہ بنا سکیں, جیسے کہ ورک پلیسز ہیں, اپنے گھر کے اندر, اپنی سوسائٹی میں ارد گرد کہیں بھی جاتے ہوئے وہ زیادہ پروٹیکٹڈ اور سیکیور فیل کریں. عائشہ, اب پاکستان میں ایک عورت کا مستحکم ہونا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ گھر والوں سے لڑنا, ماں باپ, بھائی کی پرمیشن لینا, پلیز ابا مجھے پڑھنے دیں, مجھے جاب کرنے دیں. کیوں اتنا مشکل ہے جبکہ اب آج کل کے دور میں گھر میں صرف ایک مرد کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا؟ فرا, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. عورت کے مستحکم ہونے کو, اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جب اب دیکھیں عورت بچپن سے کیا سنتی ہے, ایک بچی کو ہم سناتے ہیں تمہاری شادی ہوگی تو ہم نے میاں کے ساتھ یہ کام کرنا, تمہاری شادی ہوگی آف سلیوز پہن لینا, تمہاری شادی ہوگی ہم نے میاں کے ساتھ باہر چلی جانا. یعنی آپ نے ایک لڑکی کی زندگی کا گول اس کا خامند بنا دیا. اب جو خامند ہے آگے سے وہ اگر اس کی خوابوں کا شہزادہ نہیں ہے, اس کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے, اس کے ساتھ مثال کے طور پر اس کی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, وہ کیا کرے گی؟ اس کی تو بچپن کا خواب ٹوٹ گیا. جب اسے نوکری کرنے کا موقع ملے گا, جب اس کے پاس پیسہ آئے گا, فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوگی, تو وہ کھڑی ہو کے کہے گی میں اس کی کیوں سنوں, یہ میرے انٹلیکچولی ایکول نہیں ہے, یہ میری خواہشات پوری نہیں کر سکتا, یہ میری باتیں مانتا نہیں ہے, تو میں اس کی کیوں مانوں؟ تو وہ ایک الگ اینٹی بن جائے گی, وہ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت بن جائے گی. فرا, جب عورت کو لگتا ہے کہ وہ پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, اسے لگتا ہے وہ ان چنگل سے آزاد ہو گئی ہے, اور جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ ایک سیپریٹ اینٹی بن جاتی ہے, ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت بن جاتی ہے, جس سے ڈر لگتا ہے, جس سے خوف آتا ہے ہمارے روایتی مرد کو اور روایتی معاشرے کو. کیوں کہ جب وہ عورت
ایک دم سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ فیصلے خود کر لے گی. وہ فیصلے خود کر لے گی تو وہ ایموشنل فیصلہ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ فیکچولی اسپیکنگ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. میں ایک عورت ہوتے ہوئے اس چیز کو انڈورس کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے, اپنے خاوند کے مقابلے میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں, اور مجھے بعد میں اپنی ایموشنز میں بہے اور کیے ہوئے فیصلوں پر افسوس ہوتا ہے, لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے مرد کو آپ کی زندگی میں شامل کیا ہے کہ وہ ریشنل فیصلے کر سکے, وہ فیصلے کر سکے جو آپ نہیں سمجھ پاتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی زندگی پر قابض ہے. سو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے مرد اور عورت کی کہ انہوں نے زندگی کو کیسے چلانا ہے. عورت کا مستحکم ہونا بہت آسان ہے, لیکن اس طاقت کا آنے کے بعد عورت کا عورت رہنا یہ کتنا مشکل کام ہے, یہ فرا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. میں نے عورتوں کو اوور نائٹ فیم ملتے, پیسہ آتے دیکھ کر اپنے گھر تباہ و برباد کرتے دیکھا ہے, ٹھوکریں مارتے دیکھا ہے اپنی اولاد کو, اپنے خاوند کو, اپنے گھر کو. تو ایسا پیسہ, ایسا استحکام جو معاشی طور پہ آپ کو مل رہا ہے, اس کا کیا فائدہ کہ جو آپ کا الٹیمیٹ پرپز آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ بہتر ہو, آپ ایک معاشرے کا ایک پازیٹیو حصہ بنے. وہ نہیں ہو سکتے. لیکن دیکھو یہ عائشہ, یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے شاید بچپن میں وہ بہت تنگی دیکھی ہوگی یا ان برے حالات سے گزری ہوں گی کہ ان کے لیے وہ اس وقت بہت ضروری تھا وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ حالات آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ عورتیں بہت ایموشنل ہوتی ہیں, تو وہ ایموشنز میں شاید وہ اس وقت جو ان کو نیڈ ہوتی ہے وہ صرف اس کو ضروری سمجھتی ہیں, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے جیسے فور کاسٹنگ کہتے ہیں ہم, وہ شاید عورتیں جو ہے نا کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں اس کو کرنے میں. ہاں, یا نیگیٹو فور کاسٹ کر لیتی ہیں, کیونکہ ہم نیگیٹو سوچنے میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں. غلط اور نیگیٹو سوچنے بھی ہم سے زیادہ کوئی نہیں سوچ سکتا. بہت جلدی نیگیٹو سوچ لیتے ہیں کہ ضرور ایسا ہوا ہوگا, ضرور یوں ہی ہوا ہوگا. ایسا ہی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ نیگیٹو پہ بلیو کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت پازیٹیو پہ بلیو کرنا, اور شعوری طور پر انسان ہمیشہ نیگیٹو کی طرف جاتا ہے پازیٹیو کی طرف جانے کی بجائے. لیکن کیونکہ ہم معاشرے کی بناوٹ کی بات کر رہے ہیں, معاشرے کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے ارد گرد جو معاشی طور پر استحکام آپ کو عورت میں نظر آئے اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈیں, اسے سپورٹ کریں تاکہ اسے یہ ڈر نہ لگے کہ یہ مجھ سے میرا استحکام چھین لیں گے. ہوتا یہ کہ جب عورت کے بعد پیسہ آتا ہے تو اس کا خاوند اس سے اس کے چیکس اور بینک اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیلز لے لیتا ہے, اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں کہ کہیں یہ خرچ نہ کرتے, یا پھر اپنی ذمہ داریاں کم کر دیتا ہے کہ اچھا یہ کما رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اسے جیب خرچ دینے کی یا یہ رسپانسبلٹی اٹھانے کی, بیکاز شی از ارننگ. یہ بہت ہی آسان ایکسکیوز ہوتا ہے, بیکاز یو آر ارننگ, تو اب یہ خرچے تم کرو. اپنی مرضی سے عورت اگر یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر نہیں تو اس پہ یہ انفورس نہیں کیا جا سکتا کہ تم پیسے ڈالو. ہاں یہ ہے کہ عورت کو بعض اوقات زیادہ بہتر نوکری مل جاتی ہے, اسے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں, تو وہ اپنی ذات کی خوشی سے وہ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اپنے بچوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, خود پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ اسے کمپلشن بنا دیں گے اس کے لیے, جہاں اسے عورت کو لگے گا کہ وہ قید ہے یا وہ پھنسی ہوئی ہے, وہ آپ کی بات نہیں سنے گی, وہ ایونچولی اس میں سے اپنے لیے الگ راستہ نکال, وہ باغی ہو جائے گی. بالکل آپ نے کہا, صحیح کہا. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی. تو جہاں حکومت اور ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ملکی ترقی میں عورت جو ہے ایکولی کنٹریبیوٹ کرے, تو حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ پروموٹ کرے, وہ ایک اویئرنیس, ایک شاید جسٹ اے تھاٹ کہ شاید کچھ اس طرح کے پروگرام انیشیٹو ہونے چاہیے جو گاؤں میں یا ایسے علاقے جو ابھی بھی ترقی کے مرحلے میں تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں جا کے اویئرنیس کریٹ کریں. تو حکومت کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, حکومت پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, تو حکومت ہر جگہ اویلیبل نہیں ہو سکتی, پہلی چیز.
ہاں حکومت لیجسلیشن کر سکتی ہے, امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے, عورتوں کے لیے مینڈیٹری کر سکتی ہے کہ انہوں نے پڑھائی اتنی پڑھائی ہونی چاہیے شادی سے پہلے, یا اتنا کم از کم ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جو بیسک مدر ہے اس کے پاس اتنی اسکل ہو کہ کل کو اگر اس کی اور اس کے خاوند کی ناچاکی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے, اپنا آٹا دلیا کر سکے, اپنا جو چولہا چوکا بھی کر سکے. پہلی چیز تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جہاں پر میں کہوں گی کہ اب سوشل سوسائٹی کو آنا چاہیے, جو ہمارے ملک میں نہیں ہے ابھی, وہاں پر این جی اوز کو اور سوشل سٹرکچرز ایسے ڈیولپ ہونے چاہیے کہ جو گاؤں ہیں, دیہات ہیں, وہاں پر کانفرنسز ہوں, وہاں پر ٹریننگ سیشنز ہوں, وہاں پر لوگوں کو اسکل, عورتوں کو اسکل دیا جائے, سمجھایا جائے, سکھایا جائے, اور مردوں کو اسے ایکسیپٹ کرنا سکھایا جائے کہ یہ عورتوں کی جو طاقت ہے اسے ایکسیپٹ کریں. یہ نہیں کہ اسے اپنے نیچے بوٹ کے نیچے رگڑ کے رکھیں, بلکہ اسے ایکسیپٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے آپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہے. عورت کو صرف اتنی سی عزت اور اتنی سی ریکگنیشن کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا, بالکل ایسا ہی ہے. اور شاید ہم سب کو ہماری عورتوں کو مستحکم کرنے کے لیے جو بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے وہ ادا کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ جیسا کہ ہماری آڈینس کو پتہ ہے کہ ہمارے شو میں ایک سیگمنٹ ضرور ہم انکلوڈ کرتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ کا, جہاں پہ ڈفرینٹ خواتین آتی ہیں جو انٹرپرینیورشپ شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے, وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں, آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی اسکل اور پھر آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا آپ انہیں سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور ہم عائشہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹروڈیوس کروائیں, اور اب اوور ٹو عائشہ, وہ آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گی ہمارے نئے ممبر کراؤڈ فنڈنگ کے. سو ایوری ون, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, تو پلیز اسٹے ٹیون. یہ جذبائی دل گر میں چاہوں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. گھر میں چاہوں کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہیرا وقار, جو ڈینٹسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور کیا کیا کرتی ہیں یہ انہی سے جانتے ہیں. جی ویلکم, کیسی ہیں آپ؟ I'm fine, الحمدللہ. ڈینٹل اسمائل لاہور کی آپ سی ای او ہیں, بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہیراز کچن بھی آپ چلاتی ہیں. ہماری آڈینس دیکھ بھی رہی ہوگی اسکرین کے اوپر یہ خوبصورت کیک جو ہم بعد میں چکھنے بھی والے ہیں, اور اسے دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے. تو جب آپ یہ سب گڈیز بنا رہی ہوتی ہیں, یہ سب آپ when you're preparing it for others, تو خود بھی اس کو اتنا ہی پیشنیٹلی کھاتی بھی ہیں یا کیا؟ نہیں, کھانے کا اتنا پیشن نہیں ہے, وہ میرے بچوں کا ہوتا ہے. اچھا. جتنا میں بنا رہی ہوتی ہوں آرڈر کے لیے, اتنا ہی مجھے ایکسٹرا بھی بنانا پڑتا ہے فار مائی کڈس, کیونکہ میرے بچے جو ہیں دے ہیو سویٹ ٹوتھ, اور ان کے لیے بناتی ہوں. کھانے کا اتنا نہیں ہے, بٹ بنانے کا بہت زیادہ ہے, بنانے اور کھلانے کا. یہ جو اسکل ہے یہ آپ نے حاصل کیا ہے, کوئی بیکنگ کی کلاسز لی ہیں, یا یہ سیلف لرننگ پہ ہے؟ اسٹارٹ تو میں نے آفٹر میرج ہی کیا تھا, بٹ بڑی بیٹی کھانے کی شوقین تھی, اس کے لیے پہلے چھوٹی کلاسز لیتی رہی تھی, 1 day ورک شاپس جیسے ہوتی ہیں. پھر جب میں نے اس کو پروفیشنلی اسٹارٹ کیا تو پھر میں نے پروفیشنل کورس بھی کیا ہے اس کا, ناؤ آئی ایم ڈوئنگ اٹ پروفیشنلی. ایز اے ڈینٹسٹ, ایک بی ڈی ایس ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بیکنگ کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک این جی او کے اندر کو فاؤنڈر ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. اتنا وقت کیسے نکال لیتی ہیں 3 بچوں کے بس ساتھ؟ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آپ کی پراپر ہونی چاہیے, ٹائم نکل آتا ہے. اچھا. اور میرے لیے جو یہ بیکنگ ہے, یہ میرے لیے ایز اے تھراپی, I use it as a therapy. اچھا, ماشاء اللہ. کیونکہ I do a lot of other things. تو جب آپ کا می ٹائم آپ کے پاس نہیں بچتا تو for me this is my me time. اچھا, لوگ می ٹائم سے باہر نکل جاتے ہیں, اپنی اسکن گرومنگ کرتے ہیں, اور آپ کا می ٹائم بھی کچن کے اندر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ اس کو بھی می ٹائم کی طرح یوز کرتی ہیں, یوٹیلائز کرتی ہیں. اچھا, یہ کتنا بینیفیشل ہے, اور کیا آپ لوگوں کو یہ سیکھ دینا چاہیں گی کہ وہ آپ کی طرح فالو کرتے ہوئے کیا پروفیشنل کورسز کر کے ہوم بیسڈ بیکنگ کرنا شروع کر دیں؟ بالکل کرنا چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی اسکل ہے تو آپ اس کو ضرور انہانس کرنا چاہیے, اپنے آپ کو پالش کرنا چاہیے, اپنے لیے کرنا چاہیے, کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. آپ جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, اور آپ کی جو نیکسٹ لمٹ ہے وہ آپ خود ہی ہیں. اپنے آپ کو امپروو آپ نے کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو پیچھے دیکھ کے کہ آپ نے پہلے کیا کیا ہے اس کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کا نیکسٹ چیلنج بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں. بالکل, یعنی کسی اور سے مقابلہ نہیں, آپ کا خود سے ہی مقابلہ ہونا چاہیے. اچھا, تو کتنا لیوکریٹو ہے آپ کا جو پروڈکٹ ہے, یعنی جو یہ کیک ہے, اس کی پرائس رینج کیا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت اس وقت
केक बनाने वाली और बेकिंग कंपनीज हैं, ऑनलाइन बेकिंग चल रही है, तो किस तरह से आप समझती हैं कि आपका प्रोडक्ट एक तो डिफरेंट कैसे है और दूसरा उसकी प्राइस रेंज क्या है? मैं इंग्रेडिएंट्स की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. मैं इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, मैं लोकल नहीं यूज़ करती, बिकॉज मेरा बिलीफ ये है कि आपकी जो क्वालिटी है वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है. जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा. अगर आप लोकल के ऊपर ट्राई कर लें तो वो टेस्ट डेवलप नहीं आप कर सकते जो कि आप अच्छी चीज़ें डाल के कर सकते हैं. तो मेरी इसकी जो प्राइस है वो 1500 पर पाउंड से मैं स्टार्ट करती हूँ. ऑब्वियसली उसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट है, फिर मेरे अपने भी चार्जेस हैं, टाइम है, आई एम गिविंग द टाइम एंड आई एम प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी. डेंटिस्ट्री के लिए टाइम निकल आता है आपके पास? बिल्कुल. प्रीवियसली आई यूज्ड टू गो फुल टाइम, बट अब जब से मेरा थर्ड चाइल्ड हुआ था, मेरा बेटा हुआ था, तो ये कोरोना स्टार्ट हो गया था और फिर मी एंड माई हस्बैंड वी डिसाइडेड कि आई शुड गो बाय अपॉइंटमेंट. तो फिर घर पे रहते हुए, बच्चों को देखते हुए, घर को देखते हुए इतना एम्पल टाइम हो जाता है कि आई कैन यूटिलाइज इट. अच्छा हेरा, ये बताएं कि जैसे गवर्नमेंट एक नया रूल इम्पोज कर रही है कि इंपोर्ट्स को बैन कर दिया जाएगा. अभी आपने इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स की बात की कि उनका लेवल, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है. हमारे यहाँ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें क्लाइमेट की वजह से उतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होती हैं जितनी बाहर होती हैं. विद टाइम, विद थोड़ा सा ज़्यादा फोकस ये भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता और अगर इंपोर्ट्स पे बैन लग जाती है तो फिर आप कैसे देखती हैं कि अपने इस इनिशिएटिव को किस तरह आगे लेके जाएंगी? कम्प्लीटली तो आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर बैन लग सकता है, बिकॉज सिर्फ किचन की बात नहीं मैं कह रही. अगर हम डेंटिस्ट्री पे भी अगर चले जाएं या किसी और भी चीज़ पर चले जाएं तो हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनते. तो मुकम्मल तौर पर उन पर बैन तो लग नहीं सकता. वो बाय एनी मीन्स आएंगी तो ज़रूर, बट ऑब्वियसली उनकी प्राइस बढ़ जाएगी. अभी जैसे मैं चॉकलेट पहले लेती थी जो कि मुझे 1200 की पर केजी पड़ती थी, अब वो मुझे 2000 की मिल रही है. जो मुझे चॉकलेट का जो पाउडर होता है वो पहले मुझे 1000 रुपीज़ 800 का मिल जाता था, अब मुझे 1800 का मिल रहा है. बट अभी मैंने अपनी प्राइसेस ऑब्वियसली नहीं रेस की हैं, ऑल्दो मेरा प्रॉफिट रेशो जो है वो कम हो गई है, बट मैंने उसको अपनी क्वालिटी को नहीं गिराया. ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि आपने अभी तक अपना प्रॉफिट रेशो कम करके तो आपने आवाम को रिलीफ दिया हुआ है. आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोडक्ट आपका है, अवेलेबिलिटी इसकी आम लोगों तक अवेलेबिलिटी हो सकेगी? इट डिपेंड्स. दे कैन बाय स्लाइसेस. आप स्लाइसेस में बाय कर सकते हैं, उसको सिंगल स्लाइस बाय कर सकते हैं, बट मिनिमम ऑर्डर अगेन जो है वो 1000 तक ही होता है. बिकॉज ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ 250 या 200 की चीज़ सेल करो तो वो फिर आपकी मेहनत भी जो है वो नहीं अच्छा, पूरी ये होती. एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाने वाली आइटम है, फूड आइटम्स जो होती है और मीठा ख़ास तौर पे. तो इसके हवाले से बताएं कि कितना मुश्किल है इस चीज़ को एज अ बिजनेस या एज एन इनिशिएटिव लेना? इस तरह से मुझे तो ऐसे मुश्किल नहीं फील हुई, बिकॉज आई डू मेक टू ऑर्डर. अच्छा, मैं पहले से बना कर नहीं रखती, मैं फ्रेश बेक करती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ और फ्रेश ही डिलीवर करती हूँ. उसके लिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 2 to 3 डेज़ पहले जो है वो ऑर्डर प्लेस करें, तो उस हिसाब से ये चीज़ ख़राब नहीं हो सकती. बट अनटिल एंड अनलेस कोई ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाए तो फिर बच्चों की ईद हो जाती है. अच्छा ये बताएं हिरा कि आने वाले लोगों को, यानी जो घर में बैठी ख़वातीन हैं, अगर वो आपकी तरह इस इनिशिएटिव को फॉलो करना चाहें, लोगों को पैशन होता है, लोग ऑनलाइन देख देख के वीडियोस से, यूट्यूब से सीख लेते हैं, बिल्कुल मिसाल के तौर पे कोई इस तरह ये सब करना शुरू करता है, तो ये कितना प्रॉफिटेबल है किसी एक औरत के लिए कि वो घर बैठकर, घर से बाहर ना जाकर इस चीज़ को स्टार्ट करे, इस इनिशिएटिव के अंदर इन्वेस्ट करे? तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और कितना प्रॉफिट इसमें हो सकता है? इन्वेस्टमेंट तो ऑनेस्टली मैंने ऐसे नहीं की थी, चीज़ें घर पर ही प्रेजेंट थी जब मैंने स्टार्ट किया था. नहीं, वो तो आपकी, क्योंकि आप एक डेंटिस्ट भी हैं और आपका पैशन भी है तो थी, लेकिन उसके अलावा आपको लगता है इसका जो चीज़ें, इनके जो बेकिंग आइटम्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं? अब हो गई हैं. जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, बट उसमें भी ये है कि आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो. आप एक अपना कोटा रख लो कि मैंने ये चीज़ बनानी है, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप बाय कर लो, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही पूरे हो जाते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट भी निकल आता है. और ये हर औरत को घर से रह के ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप बाहर जा रहे हो चाहे आप घर पे, और आपको काम ज़रूर करना चाहिए. देख लें, आप कंपटीशन बढ़ा रही हैं अपने लिए. रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, रिस्क से तो कोई नहीं आपको वो कर सकता. वो आपको घर बैठे भी अल्लाह ताला ने पहुँचाना ही पहुँचाना है. और मेरे लिए ये कोई मेरी ब्रेड एंड बटर नहीं है. आई जस्ट डू इट एज अ पैशन, शौकिया मैं करती हूँ. और वैसे भी जैसे इन्होंने कहा कि ये मैं रिस्क
من جانب خدا ہے تو آپ کو یہ بھروسہ ہوگا کہ رزق من جانب خدا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے بھی بالکل رزق اور رزق کے مواقع پہنچا دے گا، لیکن اس پہ بھروسہ کرنا آپ کے بھروسہ اوپر کرنا فرض ہے۔ ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میں نہیں کمزور جو انیشیٹو ہے اس میں آپ کس طرح آ گئیں، اور ڈینٹسٹری اور پھر بیکنگ اور اب پھر میں نہیں کمزور؟ اس طرح سے کہ بشرا کو میں جانتی تھی تھرو سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ ہم نے اور بھی گروپس جوائن کیے ہوئے تھے، ان کے تھرو میں بشرا کو جانتی تھی۔ فائزہ اینڈ بشرا کی جو یہ این جی او ہے اس میں مجھے بشرا نے انٹروڈیوس کروایا، بیکاز بشرا کے ساتھ میری فرینڈ شپ تھی تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس، اینڈ بشرا ہی نے مجھے کال کی تھی اس کے لیے، تو سو مجھے ان کا انیشیٹو اچھا لگا۔ تو اس مطلب میں نہیں کمزور میں آپ کا کیا رول ہے؟ میرا یہ رول ہے کہ میری جو یہ بیکنگ والا ہے ہیراز کچن، اس کو وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر انلائٹن کریں گی، مجھے پروموٹ کریں گی، میری جو پروفٹ ریشو ہے وہ مجھے وہ پوری کمپلیٹ دیں گی۔ اچھا، بالکل، that's wonderful۔ اور اس کی وجہ سے مجھے ایک نیو ٹریفک جنریٹ ہوگی، نئے لوگ مجھ کو جانیں گے۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، یعنی کہ ان کی ویب سائٹ سے آپ کے پلیٹ فارم کے لیے ٹریفک آئے گی فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ، اس میں وہ ان کا مارجن نہیں ہے جی۔ تو یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور یہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جو ممبرز ہیں میں نہیں کمزور کے، ان سب کو یہ پلیٹ فارم دیا جائے گا؟ جی، سب کو وہ دے رہی ہیں، سب کو وہ دے رہی ہیں، کیونکہ وہ ویمن امپاورمنٹ کو جو ہے وہ ایمفسائز کر رہی ہیں، بیکاز ہم ڈفرینٹ گروپس میں اکٹھے ہی تھے، جن کی بات انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں آپ کو بتائی ہوگی کہ ہم جب کسی بھی این جی او کے ساتھ یا کسی بھی گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو وہ پروموٹ تو کر رہی ہوتی ہیں، ان کا سلوگن تو ہوتا ہے ویمن امپاورمنٹ، بٹ اس کے لیے وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اپنی این جی او کو ہی پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہم سے چارجز بھی لے لیتی ہیں، سب کچھ لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں پروموشن نہیں اس طرح سے ملتی، کیونکہ وہاں پہ تو سبھی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ورکنگ وومنز ہوتی ہیں، تو ایسا ٹریفک جنریٹ نہیں ہوتی اس پہ۔ رائٹ۔ اچھا، تو اب اس بات پر آ جائیں کہ ایک طرف آپ میٹھا کھلاتی ہیں اور دوسری طرف آپ دانت ٹھیک کرتی ہیں، مطلب یہ بھی ایک اچھا انٹرسٹنگ سا وہ ہے کہ آپ خود ہی پہلے دانت خراب کرنے کا سامان کھلاتی ہیں اور اس کے بعد خود ہی ان کو ٹھیک کرنے کا سامان بھی کرتی ہیں۔ نہیں، وہ تو آپ دیکھیں اب ہر خوشی کے موقع پر میٹھا تو کھایا ہی جاتا ہے، اور اب آج کل تو آپ دیکھیں سب کچھ تھیمیٹک ہوتا ہے، برتھ ڈے ہے، چائلڈ سیلیبریشن ہے، کوئی اینیورسری سیلیبریشن ہے، پروموشن ہے، تو ہر چیز میں تو لازمی ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے کھاتے ہیں، کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں۔ یعنی لیکن اگر آپ اتنا لذیذ بنائیں گی تو لوگوں کو کھانا تو پڑے گا، جیسے آپ کی بھی ابھی ڈائٹنگ خراب ہو جائے گی۔ اچھا ہیرا، اپنے پلیٹ فارم سے آپ اپنی آڈینس جو آپ کو دیکھ رہی ہے ان کے لیے کوئی پازیٹیو میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل، میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ میں نہیں کمزور یہ صرف ایک این جی او نہیں ہے، یہ ہم سب عورتوں کی ایک آواز ہے، یہ ہم سب کی ایک آواز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل کمزور نہ سمجھیں، آپ کے اندر کوئی بھی اسکل ہے، آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں، اور کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر آپ کو روٹی اچھی بنانی آتی ہے تو آپ پراٹھوں کی ورائٹی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کو چائے اچھی بنانی آتی ہے آپ اس کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ آپ کو سلائی کڑھائی اچھی آتی ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جو کہ سب سے زیادہ آپ کو پروموٹ کرتا ہے فری آف کاسٹ، جس پہ آپ اپنے آپ کو جو آپ بنا رہے ہیں آپ وہ دکھائیں، اور جو آپ دکھاتے ہیں وہی بکتا ہے۔ مطلب ہم یوں کہہ لیں کہ ہم گھر گھر دکان کھلی ہے، اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا قابلیت، آپ کی قابلیت کیا ہے، اور آپ کس طرح اپنی طرف ٹریفک جو ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہوتا ہے، یہ آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ 100%۔ یہ تو بہت ہی شاندار بات کی انہوں نے کہ ہر انسان میں ہنر ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو ہنر اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجا ہے، صرف اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ گر میں چاہوں کہ اس سیگمنٹ سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی ایوری ون، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، اور آئی ہوپ آپ نے کچھ ضرور تھوڑا بہت سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا۔ ہماری یہی کوشش ہے کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ٹاپک لاتے رہیں، عام ٹاپک، پرانے ٹاپک لائیں، لیکن شاید اس کو دیکھنے کا نظریہ ہم چینج کر سکیں آپ کا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جذبائی